أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ اضل، میں غلطی کروں، میں بھٹک جاؤں۔ ضاد لام لام، واحد متکلم فعل مضارع۔ اہتدیت، اہتدیت، میں ہدایت یافتہ ہوں۔ ہا دال یا، واحد متکلم فعل ماضی۔ I guided، یوحی، وحی کی جاتی ہے، ریویل، واوحا یا، واحد مذکر غائب فعل مضارع۔ سمیع، سین میم عین، اس میں صفت ہے سننے والا۔ اور قریب، ہمیشہ قریب رہنے والا، ایور نیئر۔ قاف را با ہے، اس میں صفت۔ قل ان ضللت، فرمائیے اگر میں گمراہ ہوں، فإنما أضل على نفسی، تو یہ صرف میری جان کی گمراہی ہے۔ وإن اهتديت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی ربی، بس یہ اس وجہ سے ہے کہ میرے رب نے وحی فرمائی میری طرف۔ انہ سمیع قریب، بے شک میرا رب سب کچھ سننے والا اور قریب تر ہے۔ قل ان ضللت فإنما أضل على نفسی، یہ بھی آیت طریقہ تبلیغ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور گمراہی کے وجوہات کے بعد آدمی گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہ ہونے کے بعد گمراہی کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہدایت پر جب آدمی ہوتا ہے تو اس کی کئی سارے اسباب ہوتے ہیں، اور جب آدمی ہدایت پر ہوتا ہے تو پھر اس کے کئی سے نتائج ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں گمراہی کے اسباب اور ہدایت کے اسباب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آدمی گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کی وجہ سے، اور آدمی ہدایت پر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی وحی کو ماننے کی وجہ سے۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا اور یہ اعتراض تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور گمراہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے ان ضللت فإنما أضل على نفسی، اگر میں گمراہ ہوا تو میں اپنے نفس کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ انسان کی طبیعت میں جو میلان ہے وہ سہولتوں کی طرف ہے، آسائشوں اور آرام کی طرف ہے۔ کوئی بھی نفس وہ تکلیف کو پسند نہیں کرتا، آزادی پسند ہے، پابندی اور ماتحتی کو پسند نہیں کرتا۔ ناشکرا پن، بڑا پن، استکبار، یہ سب جو ہے وہ ضلالت کے اسباب ہیں، گمراہی کے اسباب ہیں۔ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو گمراہی کا سبب یہاں فاسق، فسق، نافرمانی،
ایک جگہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو یہاں گمراہی کا سبب ظلم ہے۔ تو گمراہی کے راستے ہموار کرتے ہیں کئی ساری چیزیں۔ ایک جگہ ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو گمراہی کا راہ ہموار کیا ہے یہاں پر کفر نے۔ ایک جگہ ارشاد ہے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یہاں پر گمراہی کا راستہ بنایا ہے جھوٹ نے اور کفر نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یہاں پر ضلالت کی راہ ہموار کی ہے اسراف نے، فضول خرچی نے اور جھوٹ نے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کفر پر اور گمراہی پر ڈٹ گیا ہے تو اس کی وجہ اس کی فضول خرچی ہے، اس کا جھوٹا ہونا ہے، یا اس کی ناشکری ہے، یا اس کا ظلم ہے، یا اس کا فسق و فجور ہے۔ جن لوگوں میں ضلالت اور گمراہی آئی ہے ان میں یہ صفات تھیں، اور ان صفات سے انہوں نے توبہ نہیں کی، جس وجہ سے وہ گمراہ ہی رہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو صفات ہوتی ہیں وہ مؤثر ہوتی ہیں، وہ اثرات رکھتی ہیں۔ تو اس کے ان صفات کی وجہ سے، یعنی اس کے ظالم ہونے کی وجہ سے، فاسق ہونے کی وجہ سے، کاذب ہونے کی وجہ سے، یا اس کا فضول خرچ ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ بھی رہا۔ اس کی آنکھ پر، اس کے کان پر پردے پڑے رہے، اس کی عقل پر پردے پڑے رہے، اور وہ گمراہی کی طرف ہی کھنچتا چلا گیا۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، کفار مکہ آباء و اجداد کے دین پر تھے اور جھوٹے تھے، فضول خرچ تھے، ناشکرے تھے۔ ان اسباب کی وجہ سے وہ آباء و اجداد کے دین پر ہی ڈٹے رہے، یعنی گمراہ ہی رہے اور ہدایت سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یوں بھی فرما دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں گمراہ ہوتا تو ان وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ وجہ تو آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ بعض ایسی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، جیسے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کی اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو ہدایت کا ایک ذریعہ بنا خوشنودی کا اتباع، اور تاریکیوں سے نکال کر اپنے حکم کے نور کی طرف انہیں لے آتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اتباع یہ ہدایت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دیتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار جو ہے یہ بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہدایت کا ذریعہ جہاد ہے۔ مخلصانہ جہاد ہدایت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی، جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تو
ہدایت کے بعد اور ہدایت، یہ بھی خصوصی اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور اس کی وجہ پہلے والی ہدایت ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان اہتدیت فبما یوحی الی ربی، اللہ کی وحی میری طرف آتی ہے اس لیے میں ہدایت پر ہوں، اور آپ کے اندر فسق، کذب، اسراف، ناشکری، یہ صفات ہیں، اس وجہ سے آپ گمراہی پر ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت مبارکہ سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ دلیل سمعی اور نقلی دلیل عقلی اور فکری سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اللہ کی وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور کفار جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چونکہ سمعی اور نقلی دلیل ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے منتقل ہوئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل زیادہ قوی ہے بنسبت کفار کی دلیل کے۔ فرمایا قل ان ضللت، فرما دیجئے اگر میں گمراہ ہوں، فإنما أضل على نفسی، بے شک میں اپنی وجہ سے ہوں، یعنی میں اگر گمراہ ہوتا ہوں، یہ فرض کیا ہے کہ اگر میں گمراہ ہوں، کوئی بھی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اپنی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وجہ سے کہ میرے رب کی میری طرف وحی آتی ہے، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک میرا اللہ سننے والا اور بہت قریب ہے۔